بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى آه یہ ہے فصل فی بیان صفت الصلاۃ۔ پیچھے بھی تقریباً یہی تھا، صفت الصلاۃ، بس اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا ذکر تھا، اور یہ جو فصل فی بیان صفت الصلاۃ ہے اس میں نماز کا مکمل طریقہ ہوگا، شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا ایک یعنی کہ ترتیب کے ساتھ یہ ایک طریقہ بتائیں گے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا تفصیل کہ سجدہ فرض ہے اور کون کون سی چیزیں فرض ہے، تو اس حوالے سے اس کو ختم کرنے کے بعد بھی ہم دو تین مسائل دیکھیں گے نئے، لیکن جو پیچھے والے مسائل ہم نے پڑھے ہیں ان میں جیسے تکبیر تحریمہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرض ہے، تو لیکن اگر کوئی شخص گونگا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ ہی نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف نیت کافی ہے، تکبیر تحریمہ میں نیت کافی ہے اور زبان سے الفاظ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ قراءت قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ قراءت ویسے تو فرض ہے، لیکن اگر کسی شخص گونگا ہے، وہ زبان سے قراءت کر ہی نہیں سکتا، تو اس پر بھی قراءت نہیں ہے، وہ خاموش کھڑا رہے، ترجمہ وغیرہ نہ پڑھے، یا بلکہ وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، بلکہ کچھ نہ پڑھے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو قراءت آتی ہی نہیں ہے، سرے سے نیا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ بھی خاموش کھڑا رہے اور وہ بھی کچھ نہ پڑھے۔ پھر اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ قیام فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیام کے حوالے سے آج کل ہوائی جہاز اور ٹرین کے اندر نماز کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ قیام ویسے وہاں پر بھی فرض ہے، ہاں اگر وہاں سر کے چکرانے کا خطرہ ہو، دوران رأس جس کو بولتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قیام فرض تو ہے، لیکن جب اس سے عاجز ہو جائے انسان تو پھر ایسی سچویشن میں وہ کسی اور چیز پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سجدہ، کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سجدہ تو ہوتا زمین پر ہے، زمین کی سختی نظر آ جائے تو وضع الجبہۃ علی الارض۔ اب جو آج کل قالین اور اس طرح مصلی، جائے نماز وغیرہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہے، تو یا کوئی چٹائی ہے اس کے اوپر اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اس بارے میں ایک ہی اصول ہے، اس کو بولتے ہیں صلابت الارض، صاد لام الف با گولتا، کہ صلابت الارض اگر انسان محسوس کرتا ہے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، اگر صلابت الارض محسوس نہیں کرتا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام اصول ہے، تمام جگہ پر اپلائی ہوگا، قالین پر بھی، چٹائی پر بھی، کشن اور فوم وغیرہ پر بھی، سب پر بھی یہی اصول لاگو ہوگا کہ اگر ایک انسان ایک جگہ سجدہ کرتا ہے اور جب اس کا سر وہ رکھتا ہے تو وہ سر نیچے ٹک جاتا ہے، اور زمین کی جو سختی اور صلابت ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ مزید اگر وہ سر پہ زور دیتا ہے تو سر نیچے نہیں دبتا، بلکہ وہ سختی محسوس ہوتی ہے، تو بس اس پر سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فوم اتنا بڑا ہے، موٹا فوم ہے جس پر لوگ سوتے ہیں، کہ اس پر سر رکھے تو زمین کی صلابت اور زمین کی سختی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جتنا وہ سر کو دباتا جائے گا اتنا سر نیچے دبتا جائے گا، تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اصول وہی ہے، اس کو بولتے ہیں کہ اذا كانت صلابة الارض فدن تصح الصلاة والا فلا، ٹھیک ہے؟ اذا ان وجد صلابة الارض اجزأه والا فلا، لائک دس اس طرح کا کوئی قاعدہ ہے، تو وہ قاعدہ تمام چیزوں پر اپلائی ہوگا، قالین ہو، کارپیٹس، چٹائی، فوم، کوئی بھی چیز ہو، تو ان تمام کی تمام کی چیزوں پر یہ اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید کوئی اور مسئلہ آیا تو قرأت فاتحہ وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، باقی اس میں پھر دیکھیں گے کوئی نیا مسئلہ آیا تو پھر انشاءاللہ اگلے والے کے اندر دیکھیں گے۔ تو اس کو پڑھ لے تھوڑا سا، ایک پیج پڑھ لے، یہاں سے یہاں تک، وہ اذا ارا باب، تھوڑا سا پڑھ لیجیے تاکہ پھر شروع کرتے ہیں اس کو۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. فصل في بيان صفة الصلاة. وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه، ولو شرع بالتسبيح أو التهليل أو بالفارسية صح، كما لو قرأ بها عاجزا أو ذبح وسمى بها، لا بي اللهم اغفر لي، ووضع يمينه على يساره تحت سرته مستفتحا، وتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي، ويؤخر عن تكبيرات العيدين
وسمى سرا في كل ركعة. ठीक। تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نماز کا مکمل طریقہ ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اسی وجہ سے بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں اس طرح ہے فصل، جسٹ فصل، یہاں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے بیان صفت صلات کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ نماز کا مکمل طریقہ اور کیفیت۔ تو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک کر کے، پہلے رکن اول کی ڈیٹیل ہوگی، پھر رکن ثانی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سب سے پہلے رکن اول کی ڈیٹیل ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، بلکہ جتنا یہاں تک مستفتحن تک، یہ سارا رکن اول کی ڈیٹیل ہے، جس کو بولتے ہیں تکبیری تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ کے بارے میں دیکھیے، وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ، جب کوئی شخص ارادہ کرے نماز میں داخل ہونے کا، کبرا، تو وہ تکبیر کہہ دے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، حذاء اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے برابر سیدھ میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو پوائنٹ ہے، باقی تو آگے آ جائے گا، لیکن یہ جو حذاء اذنیہ ہے، حذاء کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے برابر، تو حذاء اذنیہ یہ مردوں کے لیے ہیں، ورنہ عورتوں کے جو مسائل ہے وہ مردوں سے کچھ مختلف ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کتنے مسائل ہیں جس میں مرد اور عورتوں کی نماز کا فرق ہے، تو وہ انشاءاللہ وہاں آ جائے گا، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے تکبیر کہنا، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا، اور یہ میں نے آپ کو تینوں طریقے بتائے تھے کہ بعض علماء کہتے ہیں پہلے تکبیر کہیں پھر ہاتھ اٹھائے، بعض کہتے ہیں پہلے ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کہیں، بعض کہتے ہیں مقارنن کر دے، جیسے امام ابو یوسف فرماتے ہیں ساتھ ساتھ کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، بہتر طریقہ بھی یہی ہے، لیکن اگر پہلے تکبیر کہہ دے اور بعد میں ہاتھ اٹھا لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولو شرع بالتسبیح او التہلیل او بالفارسیت صح، اگر کسی نے نماز شروع کی تسبیح کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر کے بجائے اس نے کہہ دیا سبحان اللہ، اب تحلیل یا لا الہ الا اللہ، تحلیل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، او بالفارسیہ، یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، جیسے فارسی زبان میں اس نے شروع کر دیا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو صحا، ان تمام صورتوں کے اندر یہ جو ہے تینوں صورتوں میں تسبیح تحلیل یا فارسی زبان میں شروع کرنے سے نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور شروع ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیں مکروہ تحریمی پھر بھی ہے۔ اب اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے کہ کیا تکبیری تحریمہ جب انسان کہتا ہے تو اس وقت کس قسم کے الفاظ شروع کرنے بول سکتے ہیں اور کس قسم کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ مشہور اختلاف ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور اوپینین یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص جو ہے مثلا صرف وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے جس میں تکبیر والے میننگ ہو، جیسے اللہ اکبر، اللہ الاکبر وغیرہ، اللہ کبیر وغیرہ، اور تقریباً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ بھی اسی کے قریب قریب ہے۔ البتہ امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجوز بکل ما یدل علی التعظیم، کہ ہر ایسے لفظ سے نماز کی تکبیر تحریمہ شروع کی جا سکتی ہے جو لفظ تعظیم پر دلالت کرتی ہو، جو کرتا ہو، اور خواہ وہ لفظ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو۔ یہ طرفین کی رائے ہے، امام صاحب اور امام محمد کی۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ویسے تو عام حالات میں اللہ اکبر وغیرہ ہی کہنا ضروری ہے، ہاں البتہ اگر کوئی شخص عاجز ہے، اس کو اللہ اکبر وغیرہ پڑھنا نہیں آتا، تو وہ پھر تب عجز کی صورت میں یہ تحلیل لا الہ الا اللہ یا فارسی زبان یا کسی اور زبان میں گنجائش ہے، ورنہ تو نہیں۔ حنفیہ کے ہاں فتویٰ بھی طرفین کے قول پر ہے کہ بھائی جائز ہے، اگر کوئی شخص تکبیر کی جگہ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ ہے یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہاں مطلق ذکر کا ذکر ہے، تو ذکر جو ہے اور اس سے مقصود تعظیم ہے، لہٰذا وہ کسی بھی زبان سے حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع کی تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے، نماز کے دوران کی قرات کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بات آگے آ جائے گی۔ دیکھیے اب، کما جس طرح کے قرأ، لو قرأ، اگر کسی نے قرات کر لی، بہا، بہا مطلب فارسی میں، کسی نے فارسی زبان میں قرات کر لی، عاجزن، تب کہ جب وہ اصل عربی زبان سے عاجز تھا، او ذبح، یا کسی نے ذبح کیا، وسما بہا، اور فارسی زبان میں اس نے تسمیہ کہہ دیا بسم اللہ، تو اب یہ جو ذبح کے وقت تسمیہ ہے کسی اور زبان میں کہنا، اس کی بھی اکثر علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اس کا ہے
کہ قراءت کسی فارسی زبان میں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت یعنی کہ نماز کے اندر جب وہ قراءت کرتا ہے تو کیا وہ قراءت وہ کسی اور زبان میں کر سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ بلکہ صاحبین کی رائے یہ ہے کہ نماز کے اندر فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں قراءت کرنا جائز نہیں ہے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا پہلا اوپینین یہ تھا کہ نماز جو ہے وہ نماز کے اندر قراءت فارسی زبان میں کرنا بھی جائز ہے، پہلے امام صاحب کا اوپینین یہ تھا، لیکن بعد میں امام صاحب نے اس سے رجوع کر لیا، کیونکہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے نا کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جمیعا، کہ قرآن جو ہے وہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، صرف معنی کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی نے فارسی میں قراءت کر لی تو اس کا مطلب یہ اس نے صرف معنی ادا کیا، لفظ ادا نہیں کیا، تو جب لفظ ادا نہیں کیا تو اس اصول فقہ کے قاعدے کی وجہ سے یہ قراءت درست نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ دیکھیں عجز کی شرط لگائی ہے امام صاحب نے کہ عاجز ہو تو تب گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں مفتابی قول یہ ہے کہ عاجز ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عاجز ہے عربی زبان میں قراءت نہیں کر سکتا، وہ خاموش کھڑا رہے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جیسے گونگا ہے یا کوئی شخص ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو قراءت ہی نہیں آتی، تو نماز پڑھے اور خاموش کھڑا رہے، فارسی زبان وغیرہ میں یا اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، تو یہی مفتابی یہ قول ہے۔ تو امام صاحب قدوری نے یا صاحب کنز نے جو ہے وہ یہاں امام صاحب کا قدیم قول نقل کیا ہے۔ لا بھی اللہم اغفر لی، اس سے نماز شروع نہیں ہوگی اللہم اغفر لی سے، کیوں؟ اللہم اغفر لی اگرچہ اس میں اللہ کا تذکرہ ہے لیکن تعظیم نہیں ہے، جب تعظیم نہیں ہے تو ان الفاظ سے نماز جو ہے وہ کی افتتاح درست نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دے گا اس کے بعد کیا کرے گا؟ یہ بھی پہلے والے رکن کا پارٹ ہے، وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے اور اس کو ناف کے نیچے رکھے، اور اس کو ناف کے نیچے رکھے۔ اس بارے میں نا ہاتھ رکھنے مستفتحن اور افتتاح کرتے ہوئے، افتتاح مطلب ڈائریکٹ وہ شروع کرتے ہوئے ثنا وغیرہ سبحانک اللہم و بحمدک، جیسے ہی وہ کر لے گا تو سبحانک اللہم ساتھ ساتھ شروع کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انسان تکبیر تحریمہ کہہ دے اور ہاتھ رکھ لے تو اس حوالے سے نا دو تین مسائل بڑے مشہور ہیں، کچھ پہ ہم نے پڑھ بھی لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہاتھوں کو رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، اس کی حیثیت سنت کی ہے، اوکے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ یہاں آپ کو بتا دیا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، ٹھیک ہے، لیکن کیسے رکھے؟ ہاں، اس بارے میں ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھ لے، صرف رکھ لے بس، سیدھا سیدھا، لیکن راجح قول اس بارے میں یہ ہے کہ اپنی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس سے اور اپنا جو انگوٹھا ہے اس سے کیا کہتے ہیں اس کو، خنصر اور ابہام، ہاں، خنصر اور ابہام سے، ٹھیک ہے، اس سے کلائی کو پکڑ لے بائیں ہاتھ کی اور باقی ہاتھ کو اسی طرح کھلا رکھ دے، جس طرح عام طور پہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو چھوٹی انگلی اور ابہام انگوٹھے سے پکڑ لیتے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ ہے حنفیہ کے ہاں راجے۔ اور جہاں تک کہاں رکھے ہاتھوں کو تو وہ بتا دیا تحت سرتی ہی، یہ تیسرا مسئلہ ہے، اس بارے میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے تحت سرتی ہی میں، کہ دیگر ائمہ کے ہاں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سرہ کے اوپر رکھے گا، نیچے نہیں رکھے گا، ناف کے اوپر، اور حنفیہ کے ہاں صدر کے اوپر، اور حنفیہ کے ہاں ناف کے نیچے رکھے گا۔ اور تیسرا اصول کہ کس وقت ہاتھ رکھے، یہ ہاتھوں کو باندھے گا تو کس، امام مالک رحم اللہ کے ہاں تو سرے سے باندھنا سنت نہیں ہے، ان کے ہاں ارسال سنت ہے، حنفیہ کے ہاں ارسال صرف قومہ کے اندر سنت ہے، جب رکوع سے اٹھتے ہیں۔ اچھا، تو حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ جیسے تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ دی ہے تو اس کے بعد کتنی دیر بعد آپ ہاتھوں کو باندھیں گے، دونوں اقوال موجود ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہاتھوں کو سیدھا لا کر باندھ لیں، اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ نو، آپ نے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ دی دونوں ہاتھوں کو نیچے کھلا چھوڑ دیں، اور جیسے ہی جب آپ قرات شروع کریں گے تو قرات شروع کرتے وقت آپ ہاتھوں کو باندھ لیں۔ دونوں اقوال موجود ہیں لیکن راجح قول پہلے والا ہے کہ جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ کہہ دیں گے فوراً ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تو یہ تھا پہلا رکن کا طریقہ مکمل، اور یہاں سے اب دیکھیے وہ تعوذ سے اب دوسرے رکن کی تفصیل شروع ہوگی جو کہ ہے قراءت، کہ قراءت کیسے کریں گے۔ کہتے ہیں وَتَعَوَّذَ
اور اعوذ باللہ پڑھے سرن آہستہ آواز میں، للقراءت قراءت کے لیے، یعنی بعد میں قراءت کرے گا نا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اس کے لیے. فیأتی به المسبوق للمقتدی، تو یہ جو اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ ہے یہ پڑھے گا، یأتی به یہ پڑھے گا، اس کو ادا کرے گا مسبوق للمقتدی، لیکن مقتدی نہیں کرے گا. اور وہ یؤخر عن تکبیرات العیدین، عید کے موقع پر تکبیرات عیدین سے اس اعوذ باللہ کو مؤخر کیا جائے گا. پوائنٹ سمجھے، پہلے اختلاف سمجھے آپ، ذرا اہم پوائنٹ ہے یہاں، وہ یہ کہ اعوذ باللہ جو ہے یہ کس کا تابع ہے. تابع مینس کس کا پارٹ ہے یہ اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں دونوں اوپینین موجود ہے. حنفیہ کے ہاں جو راجح قول ہے امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ جو ہے یہ قراءت کا پارٹ ہے، قراءت یعنی سورہ فاتحہ اور سورت جو بعد میں پڑھی جائے گی اس کا پارٹ ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نو، جو اعوذ باللہ ہے یہ پریویس والے کا پارٹ ہے. پریویس کیا تھا اعوذ باللہ سے پہلے؟ ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو امام ابو یوسف فرماتا ہے یہ اعوذ باللہ پچھلے والے پریویس کا پارٹ ہے ثنا کا. لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول یہ کہ نو، یہ آفٹر والے کا پارٹ ہے. آفٹر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورت، اس کا پارٹ ہے. تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو یہ سارے آپ کو رزلٹ بتا دیے آگے. ٹھیک ہے، کہ جب حنفیہ کے یہاں راجح قول کے مطابق یہ سورہ فاتحہ اور سورت کا پارٹ ہے، ہاں، تو اس کو مسبوق شخص تو پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا. کیوں؟ مقتدی قرات کرتا ہے، مقتدی تو سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھتا، صرف ثنا پڑھتا ہے. تو امام ابو یوسف کے ہاں وہ پڑھے گا اعوذ باللہ. حنفی اور راجح قول امام صاحب اور امام محمد کا یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ آگے سورہ فاتحہ اور سورت ہی نہیں پڑھے گا. ہاں البتہ مسبوق وہ شخص ہوتا ہے جس سے ایک یا دو رکعتیں نکل جائے، تو وہ بعد میں امام صاحب کے بعد اپنی وہ ایک یا دو رکعت پڑھے گا نا، تو وہ اپنی جو ایک یا دو رکعت پڑھے گا اس میں قرات بھی کرے گا. تو جب اس میں قرات کرے گا تو اس وقت وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے اور پھر قرات کر لے، کیونکہ سورہ فاتحہ وغیرہ کے لیے یہ قرات اس کا پارٹ ہے. آگے سمجھ میں ایک اور رزلٹ اس بات کا کہ اعوذ باللہ جو ہے یہ کس کا پارٹ ہے؟ قرات کا، یعنی بعد والے کا. عید کے دن پہلی رکعت میں، آپ کو پتہ ہے نا عید کی نماز میں پہلی رکعت میں جو 3 تکبیرات زائد ہوتی ہے وہ قرات سے پہلے پہلے ہوتی ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ اکبر تکبیر پہ کر لیتے، باندھ لیتے ہیں تکبیر کہہ کر، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد الحمد سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتے ہیں ثنا، اور اس کے بعد 3 تکبیر پھر سورہ فاتحہ اور سورت، یہی ہوتا ہے نا. تو یہی کہہ رہا ہے کہ تکبیراتی عیدین پہلے ہوں اور اس کے بعد جب امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ تکبیراتی عیدین سے پہلے تو صرف ثنا پڑھی ہے، اور اعوذ باللہ تو ثنا کا پارٹ نہیں ہے. تو امام ابو یوسف کے ہاں تکبیراتی عیدین سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے کیونکہ وہ ثنا کا پارٹ ہے. اور امام صاحب کے نزدیک اور امام محمد کے ہاں یہ جو اعوذ باللہ ہے یہ تکبیراتی عیدین کے بعد جب قرات یعنی سورہ فاتحہ اور سورت شروع کریں گے اس وقت پڑھیں، کیونکہ یہ اس کا پارٹ ہے. تو یہ رزلٹ بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا اعوذ باللہ. اب آ جائیے بسم اللہ کی طرف. وسما سرا فی کل رکعت، ہر رکعت کی شروع کے اندر جو ہے آہستہ آواز میں تسمیہ پڑھے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہاں کیا ہے؟ ہر رکعت کے شروع میں ہے. لیکن امام صاحب کا اوپینین یہ ہے کہ بھائی صرف پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھے، باقی کسی بھی رکعت میں نہیں پڑھیں گے بسم اللہ. یہ جو اوپینین ہے یہ صاحبین کا ہے اور فتویٰ بھی اسی پر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں عن الامام ابی حنیفہ انه یسمی فی اول صلاته فقط ومن هنا وزع حرف ح فی بعض بہرحال. تو یہ ہے وسمى سرا فی کل رکعت، ہر رکعت کے شروع میں جو ہے وہ آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھے گا. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ حنفیہ کا راجح قول ہے، ورنہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ صرف اور صرف شروع میں پڑھے گا. بسم اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ قرآن کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ آگے بات آ رہی ہے، ذرا آگے دیکھیے. وہی اب یہ دیکھیں وہی آیت من القرآن، قرآن کی آیت تو ہے. انزلت للفصل بین السور، اور اس کو 2 صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے نازل کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں مطلقاً ایک مرتبہ بسم اللہ یہ قرآن کی آیت ہے. تو جب یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کو ایک آیت کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مختلف صورتوں کے درمیان فاصلے کرنا.
अच्छा, वलैसत मिन फातिहा, ये सूरह फातिहा का भी पार्ट नहीं है। वला मिन रअस कुल्ली सूरा, और हर सूरत का भी पार्ट नहीं है। हर सूरत के शुरू में जो जिक्र किया जाता है ना, तो ये हर सूरत का हिस्सा नहीं है, और ना ही सूरह फातिहा का की आयत है। मुतलक एक कुरान की आयत है बस। ठीक है। और इस बारे में फुकहा का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह जो है ये सूरह फातिहा की आयत है। यही वजह है कि उनके यहाँ बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा जो है बगैर बिस्मिल्लाह के मुकम्मल ही नहीं होगी, वरना तो एक आयत रह जाएगी है। लेकिन इमाम हनफी के यहाँ ये सूरह फातिहा का पार्ट नहीं है, हाँ कुरान की आयत है, और असल मकसद उसका है दो मुख्तलिफ सूरतों के दरमियान फासला करने के लिए इसको लाया गया है। ओके, ये बात समझ आ गई। लेकिन हर रकत के शुरू में इसको क्यों पढ़ेंगे? इमाम साहब ने तो बता दिया कि भाई सिर्फ पहली रकात के शुरू में पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि ये इफ्तिताह के लिए है, लिहाजा पहली रकात में पढ़ ले काफी है। और साहिबैन फरमाते कि अगरचे ये सूरह फातिहा का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि अहादीस के अंदर इसका आया है जिक्र सूरह फातिहा के साथ या इस तरह, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगरचे वो खबर वाहिद है, लेकिन अमलन उस पर अमल करना चाहिए, और हर आयत के शुरू में, सॉरी, हर रकत के शुरू में इसको पढ़ना चाहिए। तो एहतियातन, वो भी एहतियातन का लफ्ज बोलते हैं। इन्होंने देखे हाँ, बहरहाल ये तो नुस्खों का फर्क बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है हनफिया का ओपिनियन। अब ये देखिए, वक़रा अल-फातिहा, ठीक है जी, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह तक काम हो गया। अब उसके बाद देखिए, वक़रा अल-फातिहा, सूरह फातिहा पढ़े, व सूरतन, और उसके साथ एक सूरत, औ सलासा आयात, या उसके साथ तीन आयत, यानी सूरह फातिहा के साथ या तो तीन आयत पढ़ ले या सूरत पढ़ ले, दोनों में से कोई एक काम कर ले तो काफी है। हाँ, हमारे यहाँ इसकी हैसियत हमने पहले पढ़ी हुई है ना, कि सूरह फातिहा और सूरत अलग अलग वाजिब है, मुत्तलक़ क़िराअत फर्ज है हमारे यहाँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। वो अम्मन अल इमामु वल मामूमु सिर्रन, इमाम और मुक्तदी दोनों के दोनों आहिस्ता आवाज में आमीन कहेंगे। ठीक है। व कब्बर बिला मद्दिन, और तकबीर कहेगा इमाम बगैर किसी मद के। सॉरी सॉरी, फिलहाल तकबीर की तरफ नहीं जाते, अभी रुकू शुरू होगा कब्बर के बाद। ठीक है, तो कहते हैं कि अम्मन इमाम और मामूम सिर्रन, इमाम और मुक्तदी दोनों आमीन कहेगा, तो ये सिर्रन कहेगा। इस बारे में आपको मालूम है, मशहूर इख्तिलाफ है। हनफिया का ओपिनियन यही है जो आपके सामने है, कि हनफिया तमाम अज़कार के अंदर अल अस्लु फी ज़िक्र अल इख्फा, हनफिया तमाम अज़कार के अंदर ये उसूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हनफिया यही कहते हैं कि आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे। ठीक है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की राय यही है कि भाई इसको बुलंद आवाज से पढ़ा जाएगा। बहरहाल, अब आते हैं रुकू की तरफ। वकब्बरा बिला मद्दिन, तकबीर कह दे बगैर किसी मद के। बगैर मद के मतलब अल्लाह अकबर कह दे। अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह के शुरू में अलिफ को मद बनाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? आपको पता है, दोनों अलिफ जमा हो जाएंगे, तो एक अलिफ जो है वो फिर इस्तिफहाम के लिए आ सकता है। तो इस सूरत में इसको गलती फाहिश के माने में लाया है उलमा ने, कि भाई क्या अल्लाह बड़ा है? तो फिर तो माना खराब, बल्कि बाज़ उलमा ने फसाद सलात का हुक्म लगाया है। तो इसलिए अल्लाह अकबर का जो अल्लाह का जो शुरू का अलिफ है, उसको बहुत ज्यादा ना खींचे। अरबिक में आपको पता है ना, दो अलिफ जमा हो जाए तो वो मद हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह अकबर पढ़ना गलत है। ओके जी, जैसे ही तकबीर कह दे तो रुकू में चला जाए, वरका, रुकू कर ले। और रुकू के अंदर क्या करेगा? वज़ा यदैहि अला रुकबतैहि, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखेगा। वफर्रजा असाबिअहु, और अपनी उंगलियों को खुला रखेगा। ये भी मर्दों के लिए है सारा तरीका, औरतों का मैं आपको बताऊंगा। वह बसत ज़हरहु, और अपने कमर को फैला दे। अपने कमर को, बाज लोग होते हैं ना कमर को ऐसे निकालते हैं एक तरफ, वो ठीक नहीं है, सीधा कर दे। वसव्वा, और सीधा कर दे रअसहु, अपने सर को, बेआजुज़िही, अपने सुरीन की के बराबर कर ले। मतलब ये कि जो इंसान का निशिस्त है, इंसान की जिस पर इंसान बैठता है, तो रुकू के अंदर वो निशिस्त और सर बिल्कुल सीध में हो, बराबर हो, ऐसे सर ऊपर उठा हुआ ना हो। ठीक है, यही सुन्नत है। वसब्बह फीही सलातन, और इसके अंदर तीन मरतबा जो है वो तस्बीह पढ़ेगा। ये आपको पढ़े, पीछे भी हमने पढ़ा था कि तस्बीहात कम अज कम तीन है, तीन से कम करना ये मकरूह है। अच्छा, हो गया, रुकू भी हो गई।
اب اس کے بعد آ جائیے رکوع کے بعد قیام کی طرف. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھا لے. واکتفى الامام بالتسمیع، امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ پر اکتفا کر لے. والمؤتم والمنفرد بالتحمید، اور جو مؤتم کا مطلب مقتدی، والمنفرد یا اکیلے نماز پڑھنے والا، وہ صرف الحمد تحمید پر اکتفا کرے. ٹھیک ہے. اب یہ مشہور ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ دونوں پر دونوں لازم کرتے ہیں. جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ حنفیہ فرماتے ہیں، وہ مشہور حدیث کی بنا پر نا، کہ جب امام یہ کہہ دے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، حنفیہ تقسیم والا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی اور امام دونوں سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھے گا اور اللہ ربنا لک الحمد بھی پڑھے گا، دونوں پڑھے گا. لیکن حنفیہ کے یہاں تقسیم ہے. ہاں اکیلے پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر تحمید بھی پڑھے گا، سمع اللہ لمن حمدہ بھی اور تحمید بھی. یہ دیکھیں والمنفرد بالتحمید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلا ربنا لک الحمد پڑھے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں. ٹھیک ہے. اچھا، ربنا لک الحمد کے 4 صیغے احادیث کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم کے ساتھ اور اللہم کے بغیر، اور واو کے ساتھ اور واو کے بغیر. مثلا ربنا لک الحمد وداؤٹ واو، وداؤٹ اللہم. اللہم ربنا ولک الحمد ود واو اینڈ ود اللہم. پھر آپ دونوں کو مزید 2 لگا سکتے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد. یعنی ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد 2 ہی ہو گئے. پھر اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم و ربنا لک الحمد. حنفیہ کے یہاں بغیر اللہم والا زیادہ راجح ہے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. اچھا، اب اس کے بعد پھر رکوع ہو گیا، قیام قومہ بھی ہو گیا. اب سجدہ. ثم کبرا، پھر تکبیر کہے. ووضع رکبتیہ، دونوں گھٹنوں کو پہلے زمین پہ رکھے. ثم یدیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے. ثم وجہہ بین کفیہ، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان جو ہے وہ چہرے کو رکھے. بعکس النہوز، یہ جو نہوز کا لفظ ہے یہ قیام کے معنی میں ہے. یہ نہوز مینس قیام. بعکس النہوز، قیام کے اپوزٹ، قیام کے برعکس. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک انسان جب سجدے کے لیے جائے تو یہاں ایک ضابطہ ہے. اچھا، وہ ضابطہ ذہن میں رکھ لے. حنفیہ کے ہاں سجدے کا ایک ضابطہ ہے. وہ فرماتے ہیں کل ما كان اقرب من الارض يوضع على الارض اولا ويرفع عن الارض آخرا. یہ ضابطہ ہے. کیا ضابطہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں انسان کے باڈی میں جو پارٹ زمین کے زیادہ قریب ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اسی پارٹ کو رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرے والے کو، پھر تیسرے والے کو، پھر سب سے آخر میں دور والے کو رکھیں گے. اور اٹھتے ہوئے کیا کریں گے؟ اٹھتے ہوئے تو کہتے ہیں اٹھتے ہوئے اس کا اپوزٹ کریں گے. کیا؟ پہلے سب سے دور والے کو اٹھائیں گے، پھر دوسرے دور والے کو، پھر آخر والے کو. مثال کے طور پر زمین کے سب سے زیادہ قریب پاؤں تو ویسے بھی زمین پر لگے ہوتے ہیں، تو دوسرے نمبر پہ زمین کے قریب کیا ہے؟ گھٹنے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ چہرہ ہے. تو اسی ترتیب سے جاتے ہوئے رکھیں گے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر چہرہ. اور اٹھانے میں کیا کریں گے؟ اٹھانے میں اس کا اپوزٹ کریں گے، پہلا چہرہ، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے. یہ حنفیہ کا طریقہ ہے، اور یہ مختلف احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ اس میں دیگر علماء کی آراء مختلف ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کچھ علماء کی رائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے وہ ہاتھوں کو رکھیں گے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھیں گے. دیگر کچھ علماء کی بھی یہی اوپینین ہے. لیکن حنفیہ نے مختلف احادیث، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے نا کہ سجدہ وضع رکبتیہ قبل یدیہ، اس طرح کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال، اور امام مالک رحمہ اللہ اختیار دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی چاہو رکھ لو. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے سنت ہے، تو نماز کی خرابی کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن طریقے کے مطابق طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دی. وسجد بانفه وجبهته، اپنی ناک اور چہرے پر سجدہ کرے. مطلب چہرہ جب سوری جبہتی ہی پیشانی، اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے، فور ہیڈ. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب چہرہ رکھے گا تو دونوں رکھ لے، یعنی ناک بھی رکھے اور پیشانی بھی رکھے. اوکے. اگر کسی نے دونوں رکھ لیے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا. اب آتے ہیں اگر ایک رکھ لیا، وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز رکھ لی تو پھر مکروہ ہے. کیا مطلب؟ جب وہ سجدے کے لیے گیا تو سجدے میں اس نے صرف ناک رکھی، پیشانی نہیں رکھی، یا صرف پیشانی رکھی، ناک نہیں رکھی، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ صاحب کنز تو فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، اگرچہ نماز ہو جائے گی. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے.
امام صاحب فرماتے ہیں رکھنے تو دونوں چاہیے، لیکن اگر صرف پیشانی رکھ لی، ناک نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے، مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی، یا صرف ناک رکھی اور پیشانی نہیں رکھی تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ جبکہ صاحبین کی رائے یہ نہیں ہے، صاحبین کی رائے یہ کہ دونوں رکھنے چاہیے، دونوں رکھنے چاہیے، اور پیشانی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر پیشانی نہیں رکھی اور صرف ناک پر سجدہ کر لیا، وہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ صرف پیشانی رکھ دی اور ناک نہیں رکھی تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اگر اس کا اپوزٹ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ صرف ناک رکھی اور پیشانی اگر زمین پہ نہیں رکھی، ٹھیک ہے، فور ہیڈ، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ اور یہی حنفیہ کے ہاں اسی پر فتویٰ ہے، اور صاحب امام صاحب سے منقول ہے کہ انہوں نے بھی آخری میں صاحبین کی رائے کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ بھئی پیشانی تو بہر صورت رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے پیشانی، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ سجدے میں پیشانی رکھنا ضروری ہے، پیشانی نہیں رکھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک ناک کی بات ہے تو اگر رکھ لی تو اچھی بات ہے، نہیں رکھی تو صرف مکروہ ہے۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ او بکور عمامتی ہی، یا یہ بھی مکروہ ہے کہ اپنی پگڑی کے کور پر سجدہ کیا جائے۔ کور کا مطلب ہوتا ہے پگڑی کا پیچ، پیچ نہیں ہوتا ایسے انسان، وہ جو پگڑی کا وہ جو کپڑا ہوتا ہے جس کو انسان لپیٹتا ہے، اس پر سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ حدیث سے ثابت ہے، آپ کو پتہ ہے جواز کے لیے کچھ چیزیں حدیث میں ثابت ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں یہ اگر ضرورت نہ ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی زمین بہت سخت ٹھنڈی ہے، بہت سخت گرم ہے، اور کسی نے اپنے سجدے کے لیے جاتے ہوئے امامہ ہلکا سا وہاں سامنے لے آیا اور اس پر سجدہ کر لیا، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کراہت تب ہے کہ جب کسی قسم کی کوئی بھی ضرورت نہ ہو۔ اچھا جی، سجدے کے اندر اب کیا کیا کرے گا؟ یہ ساری طریقے سجدے کے ہیں۔ وَأَبْدَى ضَبْعَيْهِ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو کھولے گا۔ ضبع عضد کے معنی میں ہے، بازو یہ نہیں ہوتا کوہنیوں سے لے کر نیچے انڈر آرم تک، کوہنیوں سے نیچے انڈر آرم تک کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ضبع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضبعی اپنے سجدے کے لیے جب آپ جائے گا تو اپنے دونوں کوہنیوں سے لے کر جو پیچھے آخر تک جو حصہ ہے اس کو کھولے گا، ایسے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ کے نہ رکھے۔ وجافا بطنہ، جافا مینز ابعدا، اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے۔ آپ کو پتہ ہے نا سجدے میں انسان جاتا ہے تو رانوں کے ساتھ پیٹ لگتے ہیں، تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دونوں کو الگ الگ رکھے، تو اپنے بازوؤں کو بھی الگ رکھے، پیٹ سے پاؤں کے دونوں رانوں کو بھی الگ رکھے۔ ووجہ اصابع رجلیہ نحو القبلہ، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو متوجہ کرے قبلے کی طرف۔ سجدے میں جب جائے گا نا تو پاؤں تو رکھے ہوں گے، تو ان قبلوں کی جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہو۔ وسبح فیہ ثلاثا، اور سجدے کے اندر بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، سبحان ربی الاعلی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے علماء کا، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں ہم نے پڑھی ہے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ اب یہاں عورت کا سجدہ آئے گا تو یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس میں مرد اور عورت مختلف ہے۔ والمرأة، اور عورت، تنخفض، تنخفض مینز سجدے کے اندر زیادہ چپک کر سجدہ کرے۔ تنخفض کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہونا، زمین کے قریب ہونا، تو زمین سے چپک کر سجدہ کرے۔ وتلزق، اور ملائے، بطنہا، اپنا پیٹ، بفخذیہا، اپنے رانوں کے ساتھ۔ یہ عورت کے لیے صرف انہوں نے یہی فرق بتایا ہے یہاں، اس پورے چیپٹر میں عورت کے حوالے سے اور کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ بتایا کہ مرد جو ہے سب کچھ کھلا کھلا رکھے گا، اور عورت جو ہے وہ چپک کر سجدہ کرے گی اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملائے گی۔ علماء نے لکھا ہے، خلاصتاً میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کچھ فروق ہے، اور ذہن میں رکھ لے عورت کے جتنے بھی فرق بتائے ہیں علماء نے، ان سب کی دلیل وہی ایک ہے کہ جن احادیث سے عورت کے لیے زیادہ سطر والا حکم آیا ہے نا، کہ بما ہوا استر، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے کہ عورت یہ کام کرے گی اس کے لیے زیادہ سطر کا باعث ہے، عورت یہ کام کرے گی اس کے لیے زیادہ سطر کا باعث ہے، تو حنفیہ نے اس قسم کی تمام احادیث سے ایک اصول نکالا، وہ کیا کہ عورت جو ہے وہ اپنی تمام نماز کے اندر ہر وہ کام بہتر ہے اس کے لیے جس میں سطر ہو۔ تو بس اس کی وجہ سے حنفیہ نے بہت سارے فروق بتا دیے۔ یہ فروق ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اس پہ عمل نہیں کرے گی تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ سنن زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا آداب میں سے کہہ سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہے بہتر۔ ایک تو یہ، نمبر ایک، مرد جو ہے تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا نا، عورت جو ہے کندھوں تک اٹھائے گی۔ نمبر ٹو، مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ناف کے نیچے باندھتا ہے، عورت اپنے سینے کے اوپر باندھے گی۔ نمبر تین جو یہاں بتا دیا
कि मर्द अपने पेटों को सिजदे के अंदर रान से जुदा करेगा, रानों से पेट को, औरत रान और पेट को मिलाएगी सिजदे में। मर्द जो है वो रुकू के अंदर अपने दोनों हाथों को खुला रखकर घुटने पकड़ेगा ना, औरत ऐसे नहीं करेगी। औरत सिर्फ घुटनों से ऊपर बस बंद हाथ रख के, बंद नहीं मतलब उंगलियां, उंगलियां इस तरह रख के उस उंगलियों को बस घुटनों के ऊपर रख दे, ऐसे खोल के घुटनों को पकड़ेगी नहीं है। इसी तरह सिजदे के अंदर जब जाएगी तो अपने दोनों हाथों को इसे खुले ना रखे, मर्दों की तरह साथ मिलाए। और जब बैठने के अंदर भी इख्तिलाफ है, मर्द जो है वो दायां पाँव रो बड़ा खड़ा करता है, बायां पाँव फैलाता है। औरत जो है वो मुतवर्रिकन बैठती है। मुतवर्रिकन आपको पता है ना, कि एक साइड से दोनों पाँव को निकाल के नीचे नीचे जमीन पे बैठ जाना, मुतवर्रिक जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह और भी कुछ फुरूकात है कि औरत जो है मर्दों के लिए इमामत नहीं कर सकती। औरत जब जमात अपनी औरतों ही की इमामत करेगी तो बीच में खड़ी होगी, वगैरह वगैरह। सिजदे के अंदर जो है ये जो पीछे हमने हुक्म पढ़ा है किबले की तरफ सिजदे से उंगलियां करना, ये भी मर्द औरतों के लिए नहीं है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो सिजदे किबले की तरफ जो है वो उंगलियां करेगी। और किरात किरात के बारे में उलमा ने लिखा है कि वो भी जहर नहीं करेगी। तो ये कुछ फुरूक है, और मैंने आपको बता दिया दलील वही है कि सुम्मा रफा रअसहु मुकब्बिरन व जलस मुतमइन्नन, सिजदे से उठ जाए फिर। ठीक है, और मुकब्बिरन तकबीर कहते हुए, व जलस मुतमइन्नन और आराम से बैठ जाए। आपको पता है ना जलसा जो वाजिब है। व कब्बरा तकबीर कह दे, व सजदा मुतमइन्नन आराम से इत्मीनान से सिजदा कर ले दोबारा। व कब्बरा दोबारा तकबीर का है लिन्नुहुजी खड़े होने के लिए, यानी पहली रकात के बाद जब खड़ा होगा तो सीधा जाके खड़ा हो, बिला एतमादिन किसी चीज पर टेक लगाए बगैर, व बिला कुऊदिन और बैठे बगैर। हनफिया का ये ओपिनियन है कि एक रकात अगर हो गई, दूसरी रकात के लिए उठ के खड़ा हो रहा है तो किसी चीज का सहारा न ले, अगर जरूरत नहीं है। हाँ कोई मजबूर है, मतलब माजूर है, अलग बात है, लेकिन वैसे किसी चीज पर सहारा न ले, सीधा खड़ा हो। और वक़ूउदिन बैठे बगैर, मतलब सिजदे से सीधा जाके खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि बैठने के बाद सॉरी, सिजदे से फौरन उठ के खड़ा हो, सिजदे के बाद उठकर बैठना और फिर बैठने के बाद खड़ा होना, ये हनफिया के यहाँ नहीं है। अगरचे शाफिया फरमाते हैं कि सिजदे खफीफा करेगा, लेकिन हनफिया इसके कायल नहीं है। हनफिया कहते हैं कि पहली रकात के सिजदे के बाद फौरन खड़ा होगा, बैठेगा नहीं। हनफिया के यहाँ कितनी देर बैठने से सिजदा सहू लाजिम हो सकता है? हनफिया कहते हैं कि शाफिया जिसको सिजदे खफीफा बोलते हैं, सॉरी जलसे खफीफा, वो जो हल्की मिकदार में बैठना है, उससे तो सिजदा सहू नहीं होगा। लेकिन अगर एक आदमी पहली रकात के बाद इतनी देर बैठा जिसमें आराम से 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सकता हो, तो बस उस पर सिजदा सहू वाजिब हो जाएगा फिर। अगर इससे कम कम बैठा है, मसलन सिजदे से जैसे ही उठा, तो जैसे ही उठा बैठा और याद आया और फिर बैठकर फौरन खड़ा हो गया, होता है ना कभी कभी, तो फिर सिजदे सहू नहीं है, हल्का सा बैठना। लेकिन अगर इतनी देर बैठा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी देर बैठा, तो फिर सिजदे सहू वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक काफी है। फिर इंशाल्लाह पहली रकात मुकम्मल हो गई, दूसरी रकात यहाँ से फिर दूसरी रकात शुरू हो जाएगी। इसमें दो तीन बातें हैं, जैसे ये समअज, ये भी आएगा, एक इस्तिलाह है, और फ़क़अस। ठीक है, तो इस तरह करके और भी आगे दो तीन बातें हैं, इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आराम से ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद इमामत शुरू हो जाएगी।